کیا آپ فردر اسٹڈیز کے لیے ابراڈ جانا چاہتے ہیں؟ تو پھر سوچنا کیسا، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایم ٹریکس اوورسیز کنسلٹنٹس پر تشریف لائیے۔ یہاں کا سکسیس ریشیو 99% ہے۔ یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، یو کے اور یورپ میں ہمارے کلائنٹس اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ورک بھی کر رہے ہیں۔ اور سروسز فری پروفائل ایویلویشن، پورٹ لسٹنگ آف یونیورسٹیز بیسڈ ان ایلیجبلٹی، ایپلیکیشن پروسیسنگ، ویزا موک اینڈ گائیڈنس، فری کاؤنسلنگ اینڈ ایڈمیشنز اینڈ اکاموڈیشن اسسٹنس۔ ہمارا پتہ ماتر شری اپارٹمنٹ اپوزٹ زوڈیو، بشیر باغ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9581987528۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیخ احمد علی، آپ دیکھ رہے ہیں کرائم ٹوڈے نیوز۔ السلام علیکم افضل بھائی، جس طرح سے یہ ایف ٹی ایل کا جو مسئلہ چل رہا ہے اور جس طرح سے جو ہے یہ جو لوگوں میں بے چینی سی ہے کہ بھائی ایف ٹی ایل میں جو کیا ہوں گا، آنے والے حالات کیسے ہوں گے، یا ان کو جو ہے معاوضہ ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس کے بارے میں کس طرح سے آپ رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں؟ سب دیکھیے، آئے دن جس طرح سے ہیڈرا جو نیو ڈپارٹمنٹ، نیو ایک ٹاسک فورس کریٹ ہوئی ہے تلنگانہ گورنمنٹ کی طرف سے، اور یہ بالخصوص تالابوں اور ایف ٹی ایل جو ایشوز ہے جس کے اوپر ناجائز قبضے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ جس انداز میں بتائے ہیں کہ ایف ٹی ایل میں قبضہ ہو جانا اور اس کے اوپر گھرا بنا دینا اور اس کے بعد ہیڈرا کی کارروائی ہونا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ مکانات جب منہدم ہوئیں گے تو اس کا آیا کمپنسیشن گورنمنٹ بینڈنگ ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیے رحمت علی صاحب، جس طرح سے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ جو کمپنسیشن کی بات آتی ہے، تو ایک قانون ہے جس کو لینڈ ایکوزیشن ایکٹ بولتے ہیں۔ اس ایکٹ میں سرکاری زمین کے اوپر ناجائز قابض کوئی بھی ہوتا ہے تو اس کو کمپنسیشن نہیں ملے گا، کیونکہ زمین سرکاری ہے اور ناجائز قابض کو کمپنسیشن کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اب رہی بات ایف ٹی ایل میں جو گھر بن گئے، جو مکانات بن گئے، جو تعمیرات ہوئے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ 1 2 یا 3 دن کے کچھ وقت کے نہیں، یہ عرصے دراز سے قبضے بڑھتے رہے۔ یقیناً اس میں حکومت، ماضی کے جتنے بھی حکومتیں تھیں ان کی خامیاں تھی، اور سب سے پہلے جو لوگ اس زمین پر، ایف ٹی ایل کی زمین پر مکانات لیے ہیں، ان مکانات کو کس نے بٹھایا اور اس مکانات بننے میں کس کی پشت پناہی تھی؟ کیا اس وقت ایف ٹی ایل پہ ناجائز قبضے ہو رہے تھے؟ کیا حکومت آنکھ بند کر کے بیٹھی تھی؟ کیا متعلقہ رکن اسمبلی ہو یا پارلیمنٹ ہو یا پھر کارپوریٹرز ہو، کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ یہ ایف ٹی ایل کا ایریا ہے اور یہاں پہ گھراں بن رہے ہیں؟ تو اس سب سے پہلے اس کے گنہگار وہ لوگ ہیں جو ناجائز طریقے سے معصوم لوگوں کو ایف ٹی ایل کی زمین بتا کر وہاں پہ کالونیاں بنائے اور قبضے کرنے کے لیے آمادہ کرے، معصوم لوگوں سے پیسے لیے اور ناجائز زمین پر بستیاں بسائے، اور بھلے وہ غیر سماجی عناصر ہو، ان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا اس وقت؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ جب تک سیاسی قائدین کی پشت پناہی نہیں ہوتی، کسی کو مجال نہیں تھا کہ ایف ٹی ایل پر بستیاں بسے یا لے آؤٹ بسے۔ تو سب سے پہلے میں ان لوگوں کو مورد الزام کھڑاتا ہوں جو ایف ٹی ایل میں بستیاں بسائے، اور جن لوگوں نے معصوم لوگوں سے پیسے لوٹے، اور جو لوگ قبضے بتا رہے تھے، قبضے بٹھا رہے تھے، ان لوگوں کے
اوپر سیاسی قائدین کی پشپناہی تھی، بھلے اس وقت کے کارپوریٹرز ہو، ایم ایل ایز ہو یا ایم پیز ہو۔ اب نقصان کون بھگت رہا ہے؟ معصوم لوگ جو ایک ایک روپے کی پائی سے پلاٹس لیے، اپنی محنت سے گھر بنائے وہاں پر۔ تو جس طرح سے آپ پوچھ رہے تھے کہ کیا کمپنسیشن، میں ایک قانونی اسٹوڈنٹ کے ذریعے میں بولنا چاہتا ہوں کہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کا فائدہ ان کو نہیں مل سکتا، کیونکہ زمین خود ارض خود ایف ٹی ایل لینڈ گورنمنٹ لینڈ ہوتی ہے۔ اور ایک اور راستہ اگر حکومت سنجیدہ ہے، حکومت یقیناً ایف ٹی ایل اور لیکس کو بچانے کا سوچتی ہے، تو پبلک ایشوز جو کریٹ ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی توجہ دے۔ جو گھر بنے، جو پلاٹنگ ہوئی ہے، یہ وہ کون کون سے لوگ تھے اس وقت میں جو یہاں پر پلاٹنگ کے اوپر آمادہ کریں، اور کون کون سے سیاسی قائدین تھے اس کی پشپناہی کرے۔ اس کے اوپر ہیڈرا کی نگرانی میں، حکومت کی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں، ریونیو کی نگرانی میں، ہوم ڈپارٹمنٹ کی نگرانی میں ایک کمیٹی قائم ہو، اور یہ کمیٹی تمام قابضین سے اسٹیٹمنٹس لے، انکوائری کرے، دستاویز دیکھے، یہ دریافت کرنے کے لیے کن لوگوں نے ان کو بٹھایا ہے، اور جو لوگ جو بھی ڈیفالٹرز تھے اس وقت کے، ان کے نام کو آئیڈینٹیفائی کرے، بھلے وہ روڈی شیٹرز ہو، بھلے وہ غیر سماجی عناصر ہو یا سیاسی قائدین ہو، آئیڈینٹیفائی کر ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی ذاتی جائیداد کو ضبط کیا جائے، اور وہ جائیداد کی ضبط کر کے نیلامی کر وہ معصوم لوگوں کو واپس دے کر انہیں ریہیبلیٹ کیا جائے کہیں اور، تاکہ کل کے دن کسی کو مجال نہ ہو کہ ایف ٹی ایل زمین یا لیک، یا میں آپ کے ذریعے میری ایک پرسنل رائے ہے کہ گورنمنٹ ایک کمیٹی بنائے، انکوائری کرے، انکوائری کے حساب سے کن لوگوں نے، کون سے لوگ، کون سے لیڈرز، کون سے عناصر نے ان کو وہاں پر بٹھایا ہے، ان کی شخصی جائیدادوں کو ضبط کیا جائے اور نیلام کیا جائے، اور وہ پیسے دے کر وہ معصوم لوگوں کو واپس دیا جائے۔ یہی ایک نیچرل جسٹس ہوگا اس معاملے میں سر۔ جس طرح سے بتایا جائے کہ حال ہی میں چیف سیکرٹری نے یہ اعلان کیا کہ اس تعلق سے، ایف ٹی ایل کے تعلق سے ایک پولیس اسٹیشن بھی بنایا جائے گا علیحدہ، تو اس میں کیا ہم یہ امید رکھیں کہ یہ لوگ جو ہے ریکوری کر سکتے ہیں، یا پھر اس میں جو ایف ٹی ایل میں جو گھر بنائے ہیں، جو بیچے ہیں پہلے سے، کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی جیسا آپ نے بھی کہا ہے؟ یقیناً جس طرح سے حکومت حال ہی میں جو اعلان آیا ہے کہ ایف ٹی ایلز کے زون وائز کے حساب سے پولیس اسٹیشن قائم ہوگا، یہ پولیس اسٹیشن ہیڈرا کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ہے، اور ہیڈرا جب ایکشن میں آتا ہے تو ان کو ایکسٹرا فورس، تاکہ ڈیمولیشن کے ورک کو آسانی ہو، اس وجہ سے بنایا گیا۔ لیکن آپ جس طرح سے سوچ رہے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے، یہ انکوائری میں کہ کون کس نے ان کو وہاں پہ بٹھایا ہے، ان کے نام، ان کی شناخت ہو، اور ان کے جو لوگ بٹھائے ہیں ان کی شخصی جائیدادوں کی، ان کی دوسری پرائیویٹ پراپرٹیز جو بھی ہو، بینک بیلنس ہو، گھر ہو، کچھ بھی ہو، ان کو فریز کیا جائے، ان کو اٹیچمنٹ دیا جائے، تاکہ ایک طرح سے ریکوری کر ان معصوم لوگوں کو دے سکے، اور ایک طریقے سے اس معاملے کا حل ہو سکتا ہے۔ ورنہ ان معصوم لوگوں کو نہ ہی قانونی مدد ملنے کی آثار ہے، کیونکہ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ان کو فائدہ نہیں دے سکتا، اور یہ لوگ بڑی اپنی محنتوں سے، اپنی کاوشوں سے اپنے پیسے ڈال کر وہاں پر ہے۔ لیکن میں یہ بھی بولنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کا، ہر شخص کی ایک ذمہ داری ہے کہ کوئی بھی چیز فروخت کرتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کو دریافت کرے،
اس کی اچھی طریقے سے تحقیقات کرے، ملکیت کس کی ہے، کس نے جو بیچنا چاہ رہا ہے اس کو بیچا ہے. لہذا ٹائٹل کمپلیٹ انویسٹیگیشن کرنے سے یعنی اس طرح سے جھانسوں میں آنے سے بچ سکتے ہیں. اور حکومت کو بھی تھوڑا سا دوسرا بھی ایک رخ دیکھنا چاہیے کہ معصوم لوگ جس طرح سے نقصان ہو رہا ہے ان کا ایک میکانزم بنائے. ایون یہ ٹاسک فورس کے ذریعے ایون ایک ایکسٹینسو ڈپارٹمنٹ بنائے تاکہ ایک ڈیٹیل میں انکوائری ہو اور سبھی پارٹیز کو انصاف مل سکے. حیدرآباد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری. اپنی لاڈلی کے شادی کے مبارک موقع پر یونیک فرنیچر لایا ہے 100% گارنٹی اور وارنٹی کے ساتھ 18 mm ہارڈ ووڈ 10 سال کی وارنٹی کے ساتھ صرف اور صرف 45,000 میں. 12 mm ہارڈ ووڈ 2 سال کی وارنٹی اور گارنٹی کے ساتھ 35,000 اور پارٹیکل ووڈ MDF میں صرف اور صرف 25,000 میں. بیڈ ہو یا ڈریسنگ ٹیبل، شوکیس یا میلدان، عمدہ ڈیزائن صرف اور صرف یونیک فرنیچر میں. اس کے ساتھ نماز کا تخت بالکل فری. فینسی فرنیچر میں 25% کا ڈسکاؤنٹ. یونیک فرنیچر، چندران گٹا، ہاشم آباد. 9000555587 9000004487 یا پھر 9347100700 پر کال کر سکتے ہیں. ہمارے برانچز عطا پور پلر نمبر 242 اور بندلا گڑا غوث نگر میں ہیں.